سب باتوں پہ جناب عباس قاسم نام جناب عباس تھا. آپ کا لقب ابوالقاسم ابوالفضل تھا. یہ آپ کے بڑے فرزند کا نام فضل تھا، اس لیے آپ ابوالفضل کہتے تھے. ابوالفضل تھی. لقب تو بہت ہے، جیسے باب الروائد، قمر بنی ہاشم، علمدار لشکر حسینی، آپ بہت سے القابات ہیں جہاں سقائے سکینہ. ہر لقب آپ کے لیے ایک معنی قائز رکھتا ہے. ہر لقب کو اگر آپ دیکھیں تو فضیلتوں کا سمندر نظر آتا ہے ہر لقب میں عباس کے، کیونکہ عباس کو اللہ نے اپنی فضیلت عطا کر کے بھیجی. آپ نے بچپن ہی سے حسین کی اطاعت میں رہے، کیونکہ بچپن ہی سے بتا دیا تھا کہ تمہیں حسین کے لیے کربلا کے لیے مانگا گیا. حسین کو کبھی اپنا بھائی نہیں سمجھا، ہمیشہ آقا سمجھتے رہے. مدینے کی زندگی میں ہمیشہ حسین کے ساتھ ساتھ عباس رہے. دیکھنے والوں نے جنگ صفین میں عباس کی تلوار کے جوہر دیکھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے حیدر کرار کو جنگ کر رہے. علی نے جوہر بھی بتائے تھے جنگ صفین میں جب موقع ملا تھا. مدینے میں رہتے تھے اور آپ کا کاروبار یہ تھا کہ آپ زراعت کرتے تھے. کھیتی باڑی تھی مدینے کے باہر، آپ وہاں جا کر زراعت کرتے تھے. اس طرح آپ کا گھر بار چلتا تھا. اور یہی تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ خالی رہتے تھے عبادات، نہیں، بلکہ زراعت کرتے تھے، محنت کرتے تھے کھیتوں میں جا کر، دن بھر پسینہ بہاتے تھے. جب آپ اور اس کے بعد آ کر گھروں امام حسین کی اطاعت میں رہتے تھے. یہ جناب عباس کی زندگی آپ دیکھیں، صرف جناب عباس کی زندگی نہیں بلکہ ہمارے ہر ائمہ کی زندگی ایسی ہی تھی. جب محنت کر کے بتایا کہ دیکھو محنت کر کے رزق حلال کمانے میں کتنا مزہ. پسینہ اگر ہمارا بھائی بہ رہا ہے، یہ حلال کی محنت کر رہے ہیں، تو پسینہ ہمارے ماتھے بتائیں محنت کے اپنے آپ کو عادت ڈالو تاکہ تم رزق حلال میں محنت کوشش کر سکو. جناب عباس کا بھی یہ عالم تھا، ہمیشہ محنت کیا کرتے تھے اور اسی لیے اطیع اللہ اطیع رسول کے مان کے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر کی اطاعت کیسے کرنا ہے یہ جناب عباس نے ہم کو بتایا. سبحان اولی الامر کی اطاعت کیسے کرنا ہے ہم کو عباس نے درس دیا کہ جب اطاعت اولی الامر جو حکم دے دے، اولی الامر کے حکم پر اپنے خود کا کوئی ارادہ نہیں. عباس نے ہم کو بتایا. اسی لیے کہ وہ ہستی جناب عباس کی تھی کہ ہر معصوم نے جناب عباس پہ رشک کیا ہے، ہر معصوم نے جناب عباس کو سلام کیا ہے. اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز ہماری جب تک تمام نہیں ہوتی جب تک باب الروائد میں سلام نہ کرتے. سلام علینا یا عباد اللہ الصالحین، کہ سلام عبد الصالحین بندوں پر. تو جناب عباس کا عبد الصالح بھی جناب عباس کا لقب ہے. تو جب تک سلام نہ جناب عباس پہ کیا جائے نماز میں، ہماری نماز تمام ہو جائے. عباس کے بقا وقار کے لیے جناب مرتبے کے لیے کافی ہے کہ نماز میں عباس کو سلام پہنچایا جائے. جناب عباس کی منزلت کس پہلو پر گفتگو کی جائے جناب عباس کی عزیزان محترم کم ہے. اتنی فضیلت اللہ نے عطا کر دی ہے، اتنے فضائل کو عطا کر دی ہے اللہ نے کہ ہماری زبانیں عاجز ہیں ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے. ہر معصوم نے جناب عباس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، جناب عباس کے فضائل کو بتایا ہے کہ جناب عباس کا مرتبہ کیا ہے. حسین کے بعد ہر امام نے جناب عباس کے محبت کیا اور جناب عباس کی سلام پہنچایا. جناب عباس یہ بھی ہے کہ اسی لیے کہا گیا کہ جناب عباس کی زیارت کا بھی بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے. امام حسین بھی ہم زیارت کو جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا کیسے بین الحرمین جو راستہ ہے امام حسین کے روضے کا، جناب عباس کے روضے کا جو راستہ ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے عباس وہاں سے حسین پہ نگاہ کیے ہوئے، حسین پر نظر رکھے ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں. وہاں عباس دنیا سے جانے کے بعد حسین سے جدا ہیں. اسی لیے حکم بھی ہے کہ جب کبھی بھی آپ روضہ حسین کی زیارت کو جانا، اس کے فوری وجہ عباس کی زیارت کو جانا. ایک عراق کے ایک عالم دین تھے جو جناب امام حسین کی زیارت کو برابر جایا کرتے تھے، روزانہ امام حسین کی زیارت کو جاتے تھے، لیکن جناب عباس کی زیارت کو ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ چلے جایا کرتے. روز امام حسین کی زیارت کرتے تھے، جناب عباس کی زیارت کو ایک آدھ مرتبہ چلے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ تشریف لائی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اے فلاں شخص تم میرے بچے کی بیٹی کی زیارت نہیں کرتے ہو.
تو میرے بیٹے کی زیارت کیوں نہیں جاتے؟ تو کہا تو کہتے شہزادی میں تو برابر اس زیارت کرتا ہوں، روزانہ شرف قبولیت مجھے ملتا ہے، جا کے زیارت سلام پہنچاتا ہوں۔ تو بی بی نے کہا نہیں تم میرے بیٹے کی زیارت نہیں جاتے۔ کہا آپ کو میں تو حسین کی زیارت، کہا میں حسین کی بات نہیں کر رہی ہوں، میرے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں۔ تم حسین کی تو روزانہ زیارت کرتے ہو لیکن عباس کی زیارت کو کبھی کبھی جاتے ہو نہیں، جب بھی میرے حسین کے روزے پہ آنا میرے عباس کے روزے پہ ضرور جا کے کیوں کہ حق ہے میرے عباس کا سلام پہنچایا جائے، کیونکہ میرا حسین خود میرے عباس کی پناہ میں، میرا حسین خود میرے عباس کی، یہ مرتبہ جناب عباس کو ملا ہے، اطاعت امام نے ملا ہے جناب عباس کو مرتبہ، اور کیسی اطاعت تھی عزیزان محترم۔ آپ نے دیکھا کہ عباس کو یہی شجاعت کا جوہر قدر خانہ کہ کربلا کے میدان میں شجاعت کا جوہر دکھاؤں گا، بارہ یہی کہا جاتا تھا کہ تم کجاب گئی غیظ و غضب عباس کو آیا، روک لیا گیا کہ بھیا کربلا نہیں، بھیا کربلا نہیں ہے۔ جب کربلا پہنچ گیا قافلہ 2 محرم کو خیمے لگائے گئے فرات کے کنارے، اور جب 4 محرم کو یزیدی لشکر آنے لگا حکم ہوا کہ فرات کے کنارے سے قائموں کو ہٹا دیا جائے۔ اب شیر کو جلال آ گیا غازی کو، تلوار کو بے نیام کیا، ایک قد کھینچا اور ٹہلنے لگے کہ کس کی مجال ہے کہ عباس کے رہتے ہوئے فرات کے کنارے سے قائمے ہٹائے جائے۔ حسین نے دیکھا کہ غازی کو جلال آیا ہے، اور حسین یہ تو کیا روک نہیں سکتے تھے کہ اب تک تو روکتے آئے تھے کہ کربلا کے لیے ہو، اب کربلا ہے۔ حسین جانتے تھے عباس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا زینب سے جا کر کہا زینب میرے شیر کو جلال آیا، زینب عباس کو روک لو، زینب کہا ماجرا کیا گزری؟ کہا زینب عباس سے کہہ دو کہ فرات کے کنارے سے قیمے ہٹا لیے جائے۔ ایک مرتبہ فضا کو بھیجا، کہا جا کے میرے عباس کو بلا کے لکھو، غضب کے عالم میں ہے، غیظ و غضب کے عالم میں ٹہل رہے ہیں، لیکن اطاعت دیکھے کیسی اطاعت ہے۔ فضا نے آ کر کہا باب الحوائج تمہیں ثانی زہرا نے یاد کیا ہے، شہزادی نے یاد کیا ہے، تو فوراً چلے آئے خیمے میں، سر کو جھکا کر بیٹھ گئے بی بی کے پاس۔ کہا شہزادی حکم فرمائیے گا۔ کہا عباس فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے جائے تھا، وہ اطاعت میں تبدیل ہو گیا۔ کہا شہزادی آپ نے کہہ دیے فرات سے خیمے ہٹی جائیں گے۔ عباس نے جلالت کو روکا ہے، 4 محرم کو یہ منظر دیکھا کہ عباس کی شجاعت جاننا کیسی تھی۔ ایزان محترم یہ اطاعت شام غریبہ دیکھیں، جب ایک مرتبہ خیموں کا جائزہ لیا جا رہا تھا، عباس کے خیمے پر حسین نے دیکھا عباس خیمے کو سیقل کر تلوار کو سیقل کرتے جا رہے تھے۔ علی اکبر سے کہتے بیٹا کل روزے عاشورہ ہے نا، کل بابا کے دشمنوں سے چن چن کے بدلہ لینا ہے، آدھی فوج کو تم ختم کر دینا، آدھی فوج کو میں ختم کر دوں گا۔ یہ عباس کا جذبہ تھا، یہ عباس کا جذبہ تھا۔ جب حسین نے شب عاشور بلا کر کہا عباس جاؤ جا کر ابن سعد سے ایک رات کی مہلت لے لو کہ رات میں جنگ نہیں ہوگی، جنگ کل صبح ہوگی۔ امام کی اطاعت میں آئے، آ کر کہا میرا آقا چاہتے ہیں کہ رات میں جنگ نہیں ہوگی، صبح جنگ ہوگی۔ جب جا رہے تھے اس میں درمیان میں تو ساتھیوں کو حسین نے ساتھ دیا، کہ جانتی ہو نا میرے شیر کو جلال آئے گا، عباس کی جلالت کو جانتی ہو نا، تم لوگ ساتھ جانا، جب کبھی عباس کو جلال آئے اسے روک لینا۔ ایک مرتبہ 2 جنے صحابی ساتھ حسین کہتے، ایک مرتبہ جب راستے میں گفتگو ہو رہی تھی دونوں میں کہ بھائی تم جانتے ہو علی نے عباس کو کس لیے مانگا تھا؟ علی نے عباس کو کربلا کے لیے مانگا تھا، علی نے عباس کو اس لیے مانگا تھا کہ حسین پہ جان نثار کر دے۔ یہ گفتگو سن رہے تھے، ایک مرتبہ عباس کو جلال آیا، ایک مرتبہ ایک ہاتھ ایک صحابی کے بازو پہ مارا، کیا رکھا ایک ہاتھ دوسرے صحابی کے ساتھ رکھا کہ عباس کو جلالت دلاتے ہو، عباس کو شجاعت کا جلال دلاتے ہو، کہ میں یہیں ٹھہرتا ہوں، میرے آقا سے اجازت لا لو، اگر صبح نمودار ہونے سے پہلے کوفے کے دارالامارہ پر حسین کا پرچم نہ لہرا دیا تو عباس مجھے نہ کہنا، مجھے عباس نہ کہنا۔ یہ عباس کی شجاعت ہے عزیزان محترم۔ اب یہ جذبہ دیکھیے، اب روزے عاشور جب نمودار ہوئی، عباس دیکھ رہے ہیں، اصحاب گئے، انصار گئے، ایک ایک لاشا آتا گیا، یہاں تک کہ گود کے پالے گئے۔ عباس کی جلالت کے عالم میں اب آگے عزت طلب کرتے ہیں مولا، اب سینہ تنگی کرتا ہے مولا، مولا میدان کی اجازت دے دے، مولا قاسم پامال ہو گیا، مولا انو محمد کے لاشے آ گئے، میرے گود کے پالے چلے گئے، مولا عباس کو اجازت دے دے۔ حسین روکتے میرے بھیا تم لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دو؟ تو اداقہ وہ لشکری کا رہا جس کا میں علمدار تھا، آقا جہاں لشکر گیا
मालमदार को जाने दे। एक मर्तबा उसने दिया इतना कहा, अब्बास ठीक है जाना चाहते हो ना, जाओ जाके पहले बहनों से रुखसत होकर आ जाओ। ज़ैनब के पास आए, सर को झुकाकर बैठ गए। ज़ैनब का ये आलम अज़ीज़ान मोहतरम, कभी अपने बाजुओं को देखती है, कभी अब्बास के चेहरे को देखती है। बार बार ये अमल था तो हाथों को जोड़कर पूछा, शहजादी क्या बात है, मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ, लेकिन आप अपने बाजुओं को देखती है, मेरे चेहरे को देखती है। तो हसरत से कहती है, अब्बास मुझे बाबा की वसीयत याद आ गई। अब्बास 21 रमजान की शब को बाबा ने कहा था, ज़ैनब तुम्हारे इन बाजुओं पर रस्म बांधी जाएगी। अब्बास मैं जानती हूँ बाबा जो कहते वो होकर रहता है, लेकिन मुझे तो यकीन था कि तुम जिससे तुम्हारा जैसा भाई हो, किसकी मजाल है कि इन बाजुओं में रस्म बांधे। मेरे भैया जाओ, खुदा हाफिज। रुखसत होकर चले। सकीना ने मश्क दिया कि सचा हो सके तो पानी की सबील करना। हुसैन के पास आए। अजीब, अब हुसैन ने कैसे हाल में अब्बास को रुखसत किया हुसैन ही जानते हैं। एक मर्तबा सर से पांव तक अपने भाई को देखा, 32 साल की कमाई को देखा। एक मर्तबा परचम हुसैन ने अब्बास के आगम तना अलम था, उस पे लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। हुसैन ने अंगुश्तरी मुबारक से लिख दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास समझ गए शहादत दरकार है। अजीजो, अब्बास मैदान को चले गए। इधर अब्बास मैदान को गए, हुसैन अब्बास की मुलाहिजा कर रहे थे। एक मर्तबा किसी में मजाल ना थी कि गाजी को रोकते। कुरान पर गाजी पहुंचे, मशको सकीना में पानी को भरा। अब जो अब्बास पलटने लगे, अब फौजों में गुल था कि खबरदार पानी बुरा तक न पहुंचने पाए, सकीना तक न पहुंचने पाए। अब्बास को रोको। अब्बास आगे बढ़ते जा रहे थे। अजीजों, किसी की मजाल ना थी करीब से आकर हमला कर दे। अकब से हमले शुरू हुए। एक जालिम ने ऐसे वार किया कि सीधा हाथ कटा हो गया। बाएं हाथ मशको अलम संभाले आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर गए थे कि बायां बाजू भी कलम हो गया। अब मशकीले को दांतों में संभाला, अपने आप को सिपर बनाया। उम्मीद यही है कि पानी सकीना तक पहुंच जाए, बच्चों तक पानी पहुंच जाए। आगे बढ़ते जा रहे थे। एक मर्तबा रिकाबों पर जोर देके देखते खैमे कितनी दूर है। आगे बढ़ते जाते, उम्मीद बनती के खैमे के करीब है, लेकिन हरमला का एक तीर ऐसा आया, मशके सकीना का छिदना था। गाजी की आड़ टूट गई, पानी का बहना था। अपने आप को बाजों में अब्बास ने गिरा दिया। चारों तरफ से हमले थे, जख्मों से चूर, लेकिन एक गुर्द जब सर पे ऐसा लगा, सर शिगावता हो गया। घोड़े जमीन पर आकर हुसैन को आवाज दी, आका सलाम कबूल कीजिए। आवाज का आना था। अजीजों, हुसैन ने कमर को थाम कर कहा, भैया तुम्हारे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी। अब्बास के लाशे पर पहुंचे। खुदा किसी भाई को मंजर ना दिखाए जो हुसैन ने देखा। अब्बास जख्मों से चूर है, सर शिगारता है, शाने जुदा है जिस्म से। एक मर्तबा अब्बास को देखा, हसरत से अब्बास के चेहरे को देखते रहे। हुसैन को था अब मेरा भाई जा चुका, अब हुसैन तन्हा हो गया, अब हुसैन को जालिमों ने घेर लेंगे, ये सोच रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम, मरसिया पढ़ाना कि जहां मेरी कमर टूट गई, वहां एक मरसिया और हुसैन ने पढ़ा, अब्बास तुम क्या सो गए मेरे भाई, अब वो आके चैन से सोएगी जो तुम्हारे कौम से जागा करती थी, अब वो आके जागेगी जो तुम्हारे कदीम से सोया करती थी। इशारा था अब्बास तुम्हारे जाने के बाद ज़ैनब में कुलसूम नहीं सो पाएगी, अगर तुम थे तो ज़ैनब और कुलसूम आराम से सोया करती थी, अश्किया को नींद नहीं आती थी, अब बीवियों की नींद चली गई। ए मेरे भैया तुम क्या गए, हमारे नामूस की नींद साथ लेकर।